السلام علیکم ناظرین، آؤں آیا مصطفیٰ جروار. اج असां मौजूदु आहियूं बिलावल हाउस कराची में. अॼु पहिरियों दफ़ो पाकिस्तान जी जेका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली सिंधी ॿोली में जेके ख़बरूं नशर कंदा सिंधी चैनल्स, उन्हनि जो हिकिड़ो गॾियल गुफ़्तगू आहे, मुलाक़ात आहे, इंटरव्यू आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां. वो इन वक्त असां सां गॾु मौजूद आहिनि. बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने हमें टाइम दिया. बिलावल साहब, इस वक्त पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने सिंधी मीडिया के लिए टाइम निकाला, और शायद आपका ये पहला इंटरव्यू होगा सिंधी मीडिया के लिए, खुसूसी इंटरव्यू, खुसूसी गुफ्तगू. हम आपके शुक्रगुजार हैं. बिलावल साहब, इस वक्त बात जो सबसे अहम इशू चला है वो चल रहा है कोरोना वायरस के हवाले से. पूरा मुल्क मुतासिर है, सिंध भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है. कल हमने देखा कि एक डॉक्टर साहब जो थे वो वेंटिलेटर की तलाश में निकले और तकरीबन उनको 24 घंटे तक सिंध में वेंटिलेटर न मिल सका और वो वफ़ात पा गए. इस वक्त सिंध में हॉस्पिटल्स की सूरत-हाल क्या है? क्या हम बिल्कुल हॉस्पिटल्स फुल है, हमारे पास अब इससे ज़्यादा वेंटिलेटर्स और इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सिंध में हेल्थ फैसिलिटी कोलैप्स कर गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आप सबका बहुत शुक्रिया. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ना सिर्फ आपका चैनल से लेकिन ब्रॉड क्रॉस सेक्शन जो है सिंधी चैनल से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ. कोरोना वायरस का जो वबा है पूरी दुनिया में फैली हुई है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी वजह से, सिंध की वजह से, आपकी वजह से, आपके जल्द और फौरन एक्शन लेने की वजह से आपने पाकिस्तान को इस वक्त तक बचा दिया है. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इस फौरन एक्शन लेके अपने अवाम का सेहत और ज़िंदगी इस वबा से बचाने के लिए जो एक्शन लिया गया, उसकी वजह से हम आज तक ना वुहान, ना इटली, ना तेहरान, ना यूके या ना न्यूयॉर्क बने हैं. वो सिर्फ इसलिए कि हमने जल्दी ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे इस वायरस की फैलाव और इस वायरस का जो खतरा हो सकता है, जैसे इटली में और वुहान में जैसे ये शुरू हुआ, कोई इक़दाम नहीं उठाए गए थे अवाम का सेहत और ज़िंदगी को बचाने के लिए. उनका इतना इंफॉर्मेशन शायद उस वक्त नहीं था, और उसकी वजह से इमीडिएटली जैसे ये वबा फैलना शुरू हो गया, उनके यहाँ उनका हेल्थ सिस्टम, उनका हेल्थ कैपेसिटी कोलैप्स हो गया. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने लीड लिया, और सिंध ने ना सिर्फ सिंध के अवाम को बचा दिया, मगर इसलिए कि पंजाब हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत, पख्तूनख्वा के हुकूमत, वफाकी इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सिंध का लीड को फॉलो करते हुए इमीडिएटली वो तहफ़्फ़ुज़ाती अमल अपनाए थे कि पूरे पाकिस्तान को इटली, वुहान, तेहरान बनने से बचा दिया. और ये हमारे अवाम की मेहनत से, हमारे अवाम की कुर्बानी की वजह से ये जो सिलसिला है ये हर पाकिस्तानी के मुश्किल रहा है, दुनिया भर में हर आदमी के लिए मुश्किल रहा है, लेकिन हमारी मेहनत की वजह से, हमारा कुर्बानी की वजह से एक इस किस्म का सेहत का निज़ाम जो कि बाकी दुनिया से पीछे अब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं. सिंध का जो पोजीशन है, मुझे बताया गया कल कि हमारा कैपेसिटी जो है वो इस पूरा दौरान में जो हमारा क्रिटिकल केयर का कैपेसिटी है और हेल्थ केयर का, आइसोलेशन सेंटर्स का, क्वारंटीन का, बेड्स का कैपेसिटी का है, वो हम 12 to 20% तक पहुंच चुके हैं. तो अगेन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अवाम की मेहनत और कुर्बानी की वजह से अब तक हम अपने जो हेल्थ केयर का कैपेसिटी है सूबा भर में हमने इसको भरा दिया है. जो हमारा हॉस्पिटल बेड का कैपेसिटी है, कराची के एक्सपो सेंटर्स से लेके सखर के लेबर का जो फ्लैट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर जगह हमने ये कोशिश किया है.
اور مسلسل یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کریں. اور ہمارا شروع دن سے یہ درخواست ہے کہ وفاقی حکومت کو، پاکستان کے سارے صوبائی حکومتوں کو اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنے میں مدد کرنا چاہیے. ہر صوبہ کا سالانہ جو ہیلتھ بجٹ ہے وہ ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. تو ہم آبویسلی اپنا پورا ریسورسز، چاہے وہ ہیلتھ کا بجٹ ہو یا باقی جہاں سے ہمیں پیسہ مل سکتے ہیں، ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی بچانے میں خرچ کریں گے. اور ہم وہ فوٹنگ پہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے ہم وہ پورا کوشش کریں. بہتر ہوتا اگر وفاقی حکومت بھی جہاں صوبائی حکومت ہیلتھ پہ 1 روپے خرچ کر رہا ہے وہ بھی 1-2 روپے خرچ کر کے، تاکہ ہم مل کے جنگی بنیادوں پہ ہمارا کیپیسٹی کا مسلسل اضافہ کر سکیں. اس لیے اب ہم قابو پائے ہیں. اب ہمارا وہ تعداد کا اس پوزیشن میں نہیں پہنچا ہے، لیکن جیسے باقی دنیا میں ہم وہ پوزیشن پہ پہنچے، پاکستان میں جہاں وفاق کی طرف سے پچھلے ایٹ لیسٹ 2 ہفتے سے ایک مسلسل نیریٹو یا بیانیہ چل رہا ہے، اس سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا افیکٹونیس کم ہوا ہے. لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے سسٹین کرنے کے لیے. تو ہم جانتے ہیں کہ کیسز کا تعداد بڑھیں گے، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام میں جتنا اضافہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. بلاول صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو حکومت سندھ کا جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو انیشیٹو تھا، اس کو پورے ملک نے نہ صرف فالو کیا بلکہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی پروفیشنل ہیں، کیونکہ ڈاکٹرس اس چیز کو، اس کی حساسیت کو سمجھتے ہیں. اور آپ لوگ ڈاکٹرس سے مشورے کر کے اور لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے، اور اس کا ظاہر کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کی حکومت کو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت جب کیسز بڑھ رہے ہیں اور بڑی تعداد لوگوں کی شکار ہو رہی ہے اور ڈیتھ کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں ابھی جو ایز ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پہ، سرزمین پہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں نے ایز ڈاؤن کیا نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ اگر نکلیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی لاک ڈاؤن کی وہ صورت نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو پریشر ہے، یا جو وہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ یار یہ اشرافیہ نے یہ کر دیا، مطلب اشرافیہ شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے کر دیا ہے تو اب لوگ مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ نیریٹو جو ہے وہ پاپولر سینٹیمنٹ ہے جس سے ڈر کے آپ لوگ جو ہے نا ایز ڈاؤن کر رہے ہیں ان آفیشیلی؟ نہیں، ایسے بالکل کوئی بات نہیں ہے. ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں اپنے عوام کا زندگی اور صحت کو بچانے کے لیے، ہم ماہرین کے، ڈاکٹرز کے ایڈوائس پہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو SOPs ہے ان کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں وسائل کم ہیں، ریسورسز کم ہیں، ہیومن ریسورس کا کیپیسٹی ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے، جس محنت سے، جس کوآرڈینیشن سے ہمارا حکومت کا ہر لیول، آپ کو صرف وزیر اور وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے، ان کا محنت اپنی جگہ، لیکن بیوروکریسی سے لے کے ڈاکٹرز تک، عام آدمی سے لے کے سول سوسائٹی تک، سول سوسائٹی سے لے کے میڈیا تک، آپ سب نے ہمارے ساتھ دیا. ہم نے مل کے یہ محنت کیا ہے. حکومت، کوئی بھی حکومت، خاص طور پہ ہمارا حکومت کا جس کا اپنا کیپیسٹی ہے. آپ کے پاس فگرز ہوں گے کہ سندھ میں ہر شہر میں ہمارا پولیس کا تعداد کیا ہے، کہ اگر آپ نے زبردستی لاک ڈاؤن بائی فورس کرنا ہے تو آپ کا پولیس ٹو پاپولیشن ریشیو کیا ہے. اگر وہ ہمارا طریقہ کار ہوتا، ہم شروع دن سے ناکام ہوتے. ہم صرف اس لیے کامیاب ہوئے ہیں، پورا پاکستان صرف اس لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ سب نے مل کے یہ محنت کیا ہے. ہاں، ہمارا جو پہلے 2 ہفتے تھے
اس میں زیادہ کوآرڈینیشن تھا, زیادہ کامیاب اور افیکٹو لاک ڈاؤن تھا. پھر جب میڈیا چینلز پہ مسلسل ہم تو ایک نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے تھے, ان کے بیانات پہ اور ایشوز پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دے رہے تھے. ایک مسلسل ایک کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین کے کہ جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے, جو ہمارا ڈاکٹرز ہے, جو ہمارا نرسز ہے, ان سے لے کے ہمارا کمانڈر تک, چیف منسٹر تک, وفاق نے مسلسل ایک کردار کشی کا کیمپین کیا ہے. اور نہ صرف ہمارا حکومت کا, ہمارا جماعت کا, ہمارا صوبہ کا یا ہمارے عوام کے, لیکن اس جو طبی ماہرین اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ایس او پیز اور جو گائیڈنس دے رہے ہیں ان کے خلاف, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں اور جو ہمارا کوآرڈینیشن تھا اس میں تھوڑا سا اب ضرور جو اگر آپ پہلے کہہ دیں کہ 80% عمل ہو رہا تھا تو پھر یہ اس سے کافی کم ہوا ہے. لیکن اگر میں آپ ہم سب ملتے کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی بچائے, اور دوسری جگہ ہمارے جو گورنر صاحب ہے اور وفاق کے نمائندے ہیں وہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نکلے, اس کا اثر ہوگا کسی بھی معاشرے پہ, خاص طور پہ پاکستان جیسے معاشرے پہ. اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا فرق آیا. جو کنسٹرکشن کے لیے دوسروں ایکسیپشنز دیے گئے ہیں ان کا اگر ایون ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں اس سے تھوڑا آپ کو زیادہ لوگ نظر بھی آئیں گے. جو ہم ڈیتھ ریٹس دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, وہ ڈیتھ ریٹس کا 2 ویک کا ڈیلے ہوتا ہے. جو اس بار وفاق بھی کہہ رہا ہے, عمران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم 2 ہفتے بعد اس نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کامیاب چل رہا ہے, اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے, اس کا اثر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج تک ہم ہمارا اپنا اس عمل کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کیسز ہیں, جو ڈیتھ ریٹ ہے, وہ اس تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں جس تیزی سے بڑھ سکتے تھے اگر ہم نے کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہوتے. میں اگر ہمارے sort of 100% کنٹرول میں ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ویسے جیسے ہم نے وہ پہلے 2 ہفتہ کا لاک ڈاؤن کیا, ہم اس طریقے سے اس لاک ڈاؤن کو جاری رکھتے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہمارا ملک کا اسٹریٹجی ہوتا, ہم زیادہ لانگ ٹرم میں نہ صرف زیادہ زندگی کو بچا سکتے ہیں, مگر ہمارا معیشت پہ جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا اس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے جتنے زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں, جتنے زیادہ لوگ موت ہو جاتے ہیں, اتنا ہی زیادہ اثر ہمارا معیشت پہ ہوگا. لیکن ایک صوبہ اکیلا اس قسم کا کیپیسٹی نہیں رکھ سکتے ہیں اگر باقی صوبے وہی پالیسی نہیں اپنا رہے. مثلاً کہ اگر آپ کا صوبہ میں انڈسٹریز کھلے نہیں ہیں یا یہ کنسٹرکشن سیکٹر کھلا نہیں ہوتا اور دوسرے صوبے میں کھلے ہوتے تو پھر اس کا جو وہ ایک نہ صرف انفیئر ہوتا لیکن اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ناممکن ہوتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے سندھ کو اپنا فیز 2 کا اسٹریٹجی پہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اس پوائنٹ کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے ایفرٹس کی وجہ سے ہمارے عوام کی قربانی اور محنت کی وجہ سے ہم نے اپنا آپ کو بچا دیا کہ ہم اس وقت تک نہ اٹلی یا ووہان بنے. ہمارا کیپیسٹی 12 to 20% پہ پہنچ چکا ہے. تو ہم اس کے مطابق اپنا جو اس لڑائی کا اگلا مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اور سب کے سامنے پیش کریں گے. بہت پریشر ہے تاجر حضرات کی طرف سے
جس طرح آپ نے کہا کہ باقی صوبے ڈفرینٹلی ایکٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت کیا یہ لاک ڈاؤن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ان اینڈنگلی چلتا رہے گا، یا اس کو مزید کچھ نرمی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے؟ میں نرمی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن ہم اپنے جو کرونا کا وبا کا لڑائی ہے، جو جنگ ہے، اس کے کوئی مرحلے ہوں گے. اگر اب تک ہم فیز 1 سے گزرے ہیں، ہم نے اب اپنا فیز 2 کا تیاری کرنا ہے. اس لیے مسلسل جو ہمارے سامنے فیکٹرز ہیں وہ چینج ہوتے جاتے ہیں، اور ہم نے اس کو پلاننگ کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگر ہم اپنے ایس او پیز کو ابھی سے تیار کریں، اپنے سیکٹرز کے لیے، انڈسٹریز کے لیے، چھوٹے دکانے کے لیے، اور پھر ہم ان کو لنک کریں اپنا ہاسپٹل اور ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کے ساتھ، کہ جب تک میرا کیپیسٹی اس پوائنٹ تک ہے، میں اس حد تک اجازت دے سکتا ہوں تھوڑا سا ایکٹیویٹی کے لیے. اگر میرا کیپیسٹی اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے، پھر میں زیادہ سختی کرنا پڑے گا. ان ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے جا کے ہم اپنا، جیسے آپ کہہ رہے تھے، اپنا تحفظ کے جو قدم ہیں، اقدامات ہیں تحفظ اپنے عوام کا صحت کا جان کا کرنے کے لیے، وہ ہم کیسے زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو لیکن اس کو آپ نرمی نہ سمجھیں. ہم نرمی کی طرف تو اٹس ناٹ سورٹ آف بلیک اینڈ وائٹ بٹوین نرمی. یہ ہمارے جو اس کا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارا اسٹریٹجی ہے، اس کا ایک فیز ہے، دوسرا فیز ہے، اور انشاءاللہ پھر تیسرا اور چوتھا فیز میں ہم اس وبا سے نکل سکتے ہیں. مہربانی بلاول صاحب. میرا نام زاہد کھوکھر ہے اور میرا تعلق دھرتی ٹی وی سے ہے. چھوٹے صوبوں کا اور سندھ کا کافی عرصے سے جو خدشات ہیں، شکایتیں ہیں رہی ہیں کہ ان کے جو وسائل ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ تو ان پہ تو نظر ہوتی ہے، مگر لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، صحت پر ان کو بنیادی سہولیات دینے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. آپ ابھی بھی جو وائرس ہے، وبا جو آئی ہے، اس میں لوگوں کو بچانے کے حوالے سے کوئی پریورٹی نظر نہیں آتی. یہ صرف نظر آتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کراچی کا کاروبار کھلے اور جو ان کو جو سپلائی ہے یا ریونیو جنریٹ ہو، جو بھی معاملات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں 18ویں ترمیم جو شاید رکاوٹ ہے تمام معاملات میں، حالانکہ اس 18ویں ترمیم سے بھی تمام جو حقوق ہیں صوبوں کے وہ نہیں ملے ہیں، مگر اس کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں. جب لوگ مرتے ہیں، لوگ وبا کا ایک خدشہ ہوتا ہے، مگر اس ساری صورتحال میں سندھ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی کی ترجیح نہیں ہے. طریق پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. آپ اس 18ویں ترمیم کی بقا کے لیے اور لوگوں کے حقوق اور ان کے وسائل کی بقا کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ کیونکہ آئینی فورمز جو ہیں، اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ مفادات، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا ہے. جتنے آئینی فورمز ہیں اس پر ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے، تو پھر کون سا فورم ہوگا جہاں پر پیپلز پارٹی سندھ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گی؟ آپ کا سوال کا مہربانی ہے. ایک سیکشنز ہیں اس سوال کے، تو میں تھوڑا اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. جہاں تک یہ میسیجنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو، آئی تھنک کہ یہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے جو ایک پیغام یا بیانیہ گیا ہے شروع سے، یہ اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے تھا. یا ریاست کا یہ پیغام دینا کہ ہمارے لیے آپ کا صحت اور جان کا جو ویلیو ہے، وہ ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر کا یا ہمارا بزنس کا یا ہمارا اکانومی سے لنک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے تھا. پوری دنیا میں ہمارے اپنے کم وسائل ہیں، ہمارے اپنے پاکستان کی مشکلات ہیں، لیکن پوری دنیا یہی مشکلات کے سامنے کرتے ہیں. کوئی ممالک میں زیادہ وسائل ہے، کوئی ممالک میں کم وسائل ہے، لیکن کسی ایک ممالک میں جب ان کے سامنے یہ ڈیتھ ریٹ رکھیں گے
کہ آپ کے اتنے عوام خدا نہ خواستہ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کتنے لوگ خدا نہ خواستہ فوت ہو سکتے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ ان کی زندگی کی زیادہ, ان کی صحت سے زیادہ اہمیت میرا معیشت رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے. میں اس سوچ کو اب ہر کسی کا اپینین رکھنے کا حق ہے, لیکن ایک ریاست کو یہ شروع دن سے پیغام بھیجنا میرے خیال میں غلط تھا. ہمیں دونوں چیزیں, میں نے اپنا پہلا پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کو کہا تھا کہ ہمیں اس جنگ کو 2 محاذوں پہ لڑنا ہے. ایک محاذ ہم نے یہ وبا کے خلاف, اس وائرس کے خلاف جو قدم اٹھائیں گے, اور پھر معیشت کو چلانے کے لیے, معیشت کو سنبھالنے کے لیے, اور اس وائرس کی جو معاشی امپیکٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ریلیف پہنچانے کے لیے آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. He's made it an either or situation. تو یہ غلط پیغام ہے. دوسرا غلط پیغام یہ تھا کہ جب وفاقی حکومت نے ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز سے پہلے ڈیلی ویج ارنرز اور جو لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ قربانی بھی دیے ہیں, اور جن کی قربانی کی وجہ سے آپ اب کہہ رہے ہیں پورے ملک میں کہ ہمارا شرائع آباد زیادہ نہیں, ان کے لیے پیکیج اعلان نہیں کیا گیا یا دیا نہیں گیا, لیکن جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کا ریلیف پیکیج 2000 فوراً آیا تھا. اب لاک ڈاؤن کا مئی 9 کا ڈیڈ لائن ہے, اور آج تک وفاق کی طرف سے نہ ہمارے ڈاکٹرز کے لیے نہ ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا گیا ہے. جہاں تک وفاق کا رسپانس رہا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے, اگین میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام پی ٹی آئی کی حکومت بھیج رہی ہے وہ پاکستان کی وفاق کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ایک بہت سا غلط پیغام ہے. حکومت کا آج تک ریاست کا یہ پالیسی ہے, پاکستان میں صوبے اپنے طور پہ یہ گلوبل وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں, نہ صرف سندھ مگر بلوچستان, پنجاب, دوسرے 90% وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں, اپنے ذرائع سے, اپنے وسائل سے, اپنے بجٹ سے. جو وفاق ہے وہ ہمیں این ڈی ایم اے کے تھرو کبھی کبھار کوئی ماسک بھیج جاتے ہیں, کبھی کبھار وہ ہمیں کوئی ٹیسٹ, کبھی کوئی پی پی ای سندھ کے لیے, دوسرے صوبوں کے لیے. وہ تو تعداد بھی بہت کم ہے, اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور آپ کے دوسرے ممالک کو ایڈ دیتے ہیں جو آپ اکٹھا کرتے ہیں, اس طریقے سے وہ پھر رہے ہیں. جبکہ وفاق کا کام ہے وفاق کو لیڈ کرنا, سارے صوبے کو اکٹھے لے کے چلنا, ہمیں سپورٹ کرنا. جہاں ہمارا 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے وفاق کا 2 روپیہ خرچ ہونا چاہیے تھا. آپ سوچیں کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ایسے ہوا ہے جس میں وفاق نے, کسی بھی ملک کا وفاق نے کہا ہو اپنے صوبے کو کہ سیلاب آ رہا ہے, زلزلہ آ رہا ہے, تو اپنا خیال رکھ. یہ جنگ ہے, یہ ایک قسم کی جنگ ہے پورا, اور ایک جنگ پاکستان میں آئے اور وفاق کے سندھ آپ اپنا سنبھالے, بلوچستان آپ اپنا سنبھالے, ہم بس اسلام آباد کا تحفظ کریں گے. بہت غلط بیانیہ ہے, غلط پیغام ہے. 18th امینڈمنٹ کے جو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام کوشش کر رہے ہیں. doesn't make any sense. Of course ہیلتھ میں ہمارا say ہے, ہیلتھ میں ہمارا رننگ ہے. یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے تو صوبائی ہیلتھ منسٹرز بھی ہوتے تھے اور ہیلتھ میں بھی ہم کام کرتے تھے. یہ ایک عام صورتحال نہیں ہے. ہم اپنا سالانہ ہاسپٹلز کا بجٹ اور ڈاکٹرز کا سیلریز نہیں مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے اور پوری دنیا اس جنگ لڑ رہی ہے, اس جنگ کا فرنٹ لائن سولجرز ہمارا نرسز ہے, ہمارا ڈاکٹرز ہے, ہمارا پیرامیڈکس ہے, جو اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, اپنے زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنے خاندان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ جا کے خاندان کو یہ بیماری نہ دے.
ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی ہو, پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے ہو. اگر وہ مانگیں کہ مجھے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دے دے, میرے جان کا تحفظ کے لیے جو میرے ضروریات ہے وہ مجھے دے دے, ہم اب وفاقی کابینہ کو ان پہ حملے کرنے کے لیے پریس کانفرنس سے ان سے کھلواتے ہیں, ان کو گالی سناتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ کا اعلان کریں؟ پاکستان کی ریاست اگر جنگ کا اعلان کرے کہ ہم نے کسی کے خلاف جنگ لڑنا ہے, کہ ہم پھر اپنے جو فوج ہیں, اپنے جو سپاہی ہیں, اس جنگ کو لڑنے کے لیے ان کو ہم بندوق کے بغیر بھیج سکتے ہیں, بلٹس کے بغیر بھیج سکتے ہیں, ان کا یونیفارم کے بغیر, بوٹس کے بغیر ہم بھیجیں گے؟ ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو کہیں گے کہ جو بھی ہمیں کاٹنا ہے, جو بھی ہم نے کرنا ہے, جہاں سے جیسے بھی ہوتا ہے ہم ان کو پورا اکوپمنٹ کے ساتھ بھیجیں گے. وفاق میں ہمارا ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو, ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کو لابارس چھوڑا ہے. صوبائی حکومتوں کے لیے ہم نے بڑا مشکل سے, سندھ حکومت نے آج تک بڑا مشکل سے اپنا سپلائی چینز اور اکوپمنٹ, جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, پی پی ای, جو کہ ان ڈاکٹرز کے لیے آئیڈیل سچویشن میں اس وقت ہر ڈاکٹر کو دے دیتا, لیکن جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہے اور جو آپ کا پرائیورٹی ہے اس وقت, آپ نے جو ان ڈاکٹرز جو ٹیسٹ کروا رہے ہیں, جو فرنٹ لائن ورکرز جو ٹیسٹ کرونا پیشنٹ سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, جو کرونا پیشنٹس کا خیال یا آئسولیشن سینٹرز میں یا کوارنٹین سینٹرز میں وہ خیال رکھ رہے ہیں, یا ہاسپٹلز میں اور آئی سی یو میں جو ان سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کو ان کو پورا پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دینا چاہیے, ان کا ان انٹرپٹیڈ سپلائی چین ہونا چاہیے. اس کے ہم بڑا مشکل سے اپنے سسٹم میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مینٹین کریں. نہ وفاق کو پورا ملک میں یہ گارنٹی دینا چاہیے ہر صوبہ کو کہ ہم آپ کو ان انٹرپٹیڈ سپلائی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہم دلوائیں گے. آپ کو جو انٹرنیشنل پروکیورمنٹس ہے, جو انٹرنیشنل سپلائی چینز ہے, وہ وفاق کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ ہمیں اس میں مدد کر سکتے. ٹیسٹنگ کیپیسٹی, جتنے بھی ٹیسٹ آپ کرتے ہو اس کے لیے وہ ہمیں مدد کر سکتے. تو یہ ان کا ذمہ داری ہے, کوئی چیریٹی نہیں ہے. اور غلط بیان نہ صرف چھوٹے صوبے کے لیے یا ہمارا صوبہ کے لیے, ہر صوبہ کے لیے. پنجاب اگر کم ٹیسٹ کر رہی ہے, اگر ان کا کیپیسٹی نہیں ہے, اگر ان کا ڈاکٹرز ہنگر اسٹرائک پہ ہے کہ ہمیں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دو, تو وہ اس لیے کہ وفاقی حکومت پنجاب کی صوبائی حکومت کو وہ سپورٹ نہیں دے رہی ہے. اگر پختونخوا میں ان کا ہیلتھ منسٹر بیچارہ ہر دن رات محنت کر رہا ہے, تو وہ اکیلا پھر کے محنت کر رہا ہے. اس کا نہ پورا صوبائی حکومت اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور نہ وفاقی حکومت. اس سپورٹ کے بغیر جو ہر صوبہ نے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا ہے, جو ہر صوبہ نے اپنا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کرنا ہے, 18ویں ترمیم کی وجہ سے اس وقت پاکستان کورونا کی وبا سے اس طریقے سے بچا ہے کہ آج تک ہم ووہان یا اٹلی نہیں بنے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو سندھ حکومت تحفظ کے اقدامات جلدی اپنا سکے اور باقی صوبے ہمارے اقدامات فالو کر سکے, اس کی وجہ سے ہم نے اس ملک کے عوام کی صحت و زندگی آج تک بچا کے رکھا ہے. اگر اس وقت کوئی 18ویں ترمیم یا NSC ایوارڈ کا کنورسیشن کھولے گا بھی, عام صورتحال میں آپ کو پتہ ہے شروع دن میں کوشش کر رہا ہوں پاکستان کے عوام کو اس ایشو پہ انفارم کرنا, سمجھانا کہ اس کے خلاف سازش چل رہا ہے. لیکن ان دنوں میں اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ صوبے کو زیادہ پیسہ دے, صوبے نے اس وبا کے خلاف لڑنا ہے, صوبے کا ہیلتھ کا بجٹ میں اضافہ کی ضرورت ہے. وفاق تو جنگ کے لیے, ڈیفنس کے لیے اور ڈیتھ سروسنگ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے. اس وقت انہوں نے نہ ڈیٹ کو دھیان دینا ہے, نہ ان کو کوئی جنگ لڑنا ہے. اگر جنگ لڑا جا رہا ہے تو یہ کورونا کا وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اگر یہ ڈیبیٹ کھلے گا اس وقت, ان سینٹرلسٹس کے لیے, ان غیر جمہوری قوتوں کے لیے,
उन एंटी 18th अमेंडमेंट रखने वाले सोच के उनके लिए ये गलत टाइमिंग है। अगर वो इस वक्त ये डिबेट खोलते हैं तो हर सूबा मुतालबा करेगा कि आज तक तो वफाक ने हमें सही मदद नहीं की, हेल्थ केयर के निज़ाम में इजाफा करने के लिए 1 रुपया नहीं दिया, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए 1 रुपया नहीं दिया, अब हमें ज़्यादा पावर दो, ज़्यादा पैसा। तो मैं समझता हूँ कि हमें 18th अमेंडमेंट के डिबेट में इस वक्त कोरोना को टॉपिक बनाएं। वफाक की कोशिश है, हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना टॉपिक ना हो। हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, वो मरीज जो खुदा ना खास्ता जो बीमार है, खुदा ना खास्ता फौत हो सकते, वो टॉपिक ना हो आपके स्कूल्स में। कभी कभार ये 18th अमेंडमेंट को छेड़ते हैं, कोई अपने वजारत कैबिनेट को रीशफल पता नहीं कितने दफ़ा किया है इसने कोरोना के दौरान, सिर्फ इसलिए कि टॉपिक चेंज। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ ॿिया डॉक्टर साहब सां ॻाल्हि ॿोलियो सिलसिलो जारी रहंदो। वेलकम बैक नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां गॾु ख़ुसूसी सिंधी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इंटरव्यू जारी है। बिलावल साहब, मेरा ताल्लुक मेहरान टीवी से, मेहरान टीवी का डायरेक्टर न्यूज़ रऊफ़ चांडियो मेरा नाम है। लॉकडाउन के हवाले से तो बहुत बातें हुई। अब आपकी गवर्नमेंट को जैसे सीएम सिंध ने बड़ा अप्रिशिएट किया गया, आपकी टीम को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, नासिर शाह साहब, सईद गनी, सारी आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, मगर सिंध के अंदर जो आपके MNAs MPAs हैं वो गुम हैं। लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि फ़लाँ MPA कहाँ है, ढूंढ के लाओ, फ़लाँ MNA कहाँ है, वो ढूंढ के लाओ। सिविल सोसाइटी के लोग गवर्नमेंट लेवल पर राशन बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, मगर जो बड़े बड़े आपके साथ सरदार, पीर, मीर, जागीरदार MNAs बनते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो। जहाँ तक हमारा टीम की बात है, इस वक्त अगर मैं उनकी मेहनत का और उनकी कोशिश का कोई क्रिटिसिज्म करूँ वो नाइंसाफ़ी होता, और वो नाइंसाफ़ी होता। मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी मुल्क में अगर ये कोशिश किसी भी जमात की तरफ से हो रहा है कि इस वबा के बारे में हम अवेयरनेस पहुँचाएँ, हम अपने अपने कैपेसिटी पे जगह जगह जो आप राशंस का या मदद का कर सके वो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके लीडरशिप तक, जब से ये पहले दिन से ये वबा पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचा, हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। आपने राशंस का सवाल पूछा है और राशंस का सिलसिला में क्रिटिसिज्म ज़रूर होगा। आई एम श्योर के ये मुश्किलात का सामना कर रहे थे। हमारे लिए भी पहली बार था कि रात में बिटवीन इस टाइम टू इस टाइम घरों तक पहुँचे राशंस का जो सिलसिला है। और हमारा जो टीम है हमने डिवाइड किया है शुरू दिन से। आप देखेंगे थोड़ा सा सईद बनी जो बीमार था तो, लेकिन कराची में हमारा टीम भी काम कर रहे हैं जो पूरा सूबा का मॉनिटर भी कर रहे हैं, और जब मौका मिलते हैं वो दूसरे शहर विजिट भी करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा एक MPA MNA या कैबिना का वज़ीर के सरबराही में एक कमेटी, वो भी पहले दिन से चल रहा है, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग केसेस के ढूंढना। शुरू दिनों में हम ईरान से जो भी आए थे या बाहर से जो भी आए थे वो लोकेट कर रहे थे, फिर उनका काम में इजाफा होता गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेके टेस्टिंग तक, टेस्टिंग से लेके फिर आइसोलेशन सेंटर्स, फिर क्वारंटीन सेंटर्स, फिर थोड़ा सा रिलीफ में। आई एम श्योर कोई ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोई कम काम कर रहे हैं, लेकिन सुबह भर में हमने पहले इस तरीके से बांध। फिर मैंने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा
अपना पार्टी के नुमाइंदों को कि मैं चाहता हूं कि जो हमने ये जो हमने सेल्फ आइसोलेशन करना है, जो आपने घर में रहना है, जो आपने ये या हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में करें और अपने अपने कोशिश से जो है वो कंट्रीब्यूट करे राशंस में और बाकी चीज़ों में. तो आई एम श्योर अगेन सम प्लेसेस में ज़्यादा, सम प्लेसेस में कम, लेकिन मेहनत तो बेचारे हर जगह कर रहे हैं. हमारा पार्टी के लोग हर जमात में, पाकिस्तान की सियासत में जो एज डेमोग्राफिक्स है वो भी अपनी जगह है. मैं चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स हैं, काम तो करते रहें फ़ोन के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, मगर कैमरा के सामने बाहर लोगों के में न आए और अपने मेरा PSF को, मेरा PYO को, अपने बेटे को, दूसरे को थोड़ा सा उनसे इस वक्त काम ले. और मैं हर जगह लोगों ने अपने अपने मेहनत किया. जो मैंने जमील सुमरो साहब है, जमील सुमरो साहब मेरा जो अपना हम कोशिश कर रहे थे लड़काना में राशंस बांटने का सिलसिला, इसलिए हुकूमत की तरफ से होता है, फिर हुकूमत तो सबको कवर नहीं करेंगे, तो फिर हर जगह आप अपने लोग का कोशिश करें. कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उस कोऑर्डिनेशन की कोशिश में वो राशंस पहुंचाने में मेरा कुछ PYO के बच्चे और जमील साहब के अपने ख़ानदान से कुछ लोग कोरोना का वो मरीज़ भी बन चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला सेहतियाब भी होंगे, लेकिन अपने जानों के साथ खेल के ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मदद करें, अवाम का मदद करें. और मैं इस राशंस का पॉइंट में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा. सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें हुकूमत की तरफ से राशंस बटे. तादाद पे कंप्लेन करे, बाकी कोऑर्डिनेशन पे कंप्लेन करे, वो अपनी जगह वाहिद सूबा है. इस्लामाबाद में एक राशन नहीं बटा, KP में, बलूचिस्तान में, किसी दूसरे सूबा में नहीं बटा. और हमने हुकूमत सिंध ने पहला फेज़ में 500,000 फैमिलीज़ को राशंस पहुँचाए, सिर्फ हुकूमत सिंध की तरफ से. फिर जो NGOs हैं जिनके साथ हमने शुरू दिन से कोऑर्डिनेशन किया, उन्होंने 500,000 आपके ख़ानदानों को राशंस पहुँचाए. और जो मेरा MPAs हैं, MNAs हैं, सिंध के मुखायर वज़रात है, उन्होंने भी 500,000 to 800,000 फैमिलीज़ तक राशंस पहुँचाए. हमारा ये हमें सिखाया जाता है कि जब आप चैरिटी करते हो तो फिर आपका एक हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि आपको दूसरा हाथ क्या कर रहा है. हमारा कोशिश रहा है कि रात में जाके दे, घर पे पहुंचाए. ये हर सिंधी के लिए, हर गरीब आदमी के लिए नहीं है. ये जो लॉकडाउन से मुतासिर डेली वेज अर्नर्स, उनको हमने प्रायोरिटी पे रखा. कोशिश भी हमारा ये रहा कि हम फिल्टर करें, जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कुछ मिल रहा है, जिसको ज़कात से कुछ मिल रहा है, जो पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम या SRSO से, उनको फिल्टर करके वो टारगेट करें. एंड आई डोंट थिंक कि हमने सबको अब तक रीच किया होगा, लेकिन हमारा ये कोशिश था. अच्छा बिलावल साहब, इसकी एडिशन में मैं ज़रा ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन के ज़माने में एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की एफर्ट नज़र आती है, पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है और ग्रास रूट लेवल तक एक एक बंदा एक्टिव हो जाता है, यूनियन काउंसिल के ओहदेदार ज़िम्मेदार तक, उस किस्म की कोशिश नज़र नहीं आती. अगर वो हो रही होती तो हम, जैसे आपने इब्तिदा में कहा, हम इतने ईमानदार और दयानतदारी से रिपोर्टिंग करते हैं और चीज़ों को अपने चैनल्स पे चलाते हैं. तो मेरा मुंह में वो लफ्ज़ ना डालें. मैं आपका रिपोर्टिंग के बारे में आपको बता सकता हूँ भी, लेकिन पहले तो करें. तो कम से कम हम उसको अप्रिशिएट भी करते, जितना आप लोग कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. आजकल ये जो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, इसमें कोऑर्डिनेशन कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है.
تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے کرنا چاہیے، جتنے بھی سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، ان کو بھی اپنے صفوں میں شامل کر کے، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں، سب کو ملا کے ایک کوآرڈینیٹڈ قسم کا کام ہونا چاہیے، اور وہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نمبرز میں نے آپ کو بتائے وہ کوآرڈینیشن کے تھرو کیا۔ آپ اس ایفرٹس کا پہلا دن سے دیکھ لیں، میرا چیف منسٹر صاحب نے جتنے دفعہ فلاحی اداروں کے ساتھ بھی ملے وہ کسی اور صوبہ میں نہیں ہوا، اور جس طریقے سے ہم سیلانی یا فیصلے لیے جو بھی ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایک جنگ ہے، اور یہ اس قسم کی جنگ ہے جہاں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک وقت باہر آئے، ایک جگہ اکٹھے ہو۔ جب ہم سے سیلاب کا یا زلزلہ کا کر رہے تھے تو ہم سب ایک جگہ پہنچ جاتے تھے، سب ادھر سے کرتے، تو ایک نیا چیلنج پیش ہوا اس کو سنبھالنے میں یا اس ایفرٹ کو کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو طریقہ کار ہے باقی صوبوں سے بہتر ہے، بہتری کی گنجائش ہوگا، لیکن جو سب سے اہم پرائیورٹی ہے اس وقت وہ پاورٹی ایلیویشن نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا جو سب سے مین پرائیورٹی، خاص طور پہ جب آپ کا وسائل پہ جو ہم نے سمجھا، جو ہم نے سوچا تھا مدد ملے گا وہ نہیں آیا، تو اس وقت اگر میرے پاس 100 روپیہ ہے سندھ کا بجٹ میں نے اس کو 90% اپنا ہیلتھ کیئر کا نظام میں اضافہ کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جو ہم نے یہ جو ریلیف کے سلسلے میں ایفرٹس ہے، ہم اب تک بھی تھوڑا کنٹریبیوشن تو ہے حکومت کا، لیکن اب تک ہم زیادہ تر ریلائی کر رہے ہیں پرسنل کنٹریبیوشنز پہ، نہ صرف NGOs کے لیکن ہمارا MPAs کے اور مخیر حضرات سے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ صوبائی حکومتوں کو یہ ہر گھر تک پہنچانا چاہیے تو پھر صوبائی حکومتوں کو وسائل دینا پڑے گا۔ باقی دنیا میں یہ جو ذمہ داری ہے معیشت کو سنبھالنا، ریلیف ایفرٹس کو سنبھالنا، عوام تک کیش ٹرانسفر پیسہ پہنچانا، یہ وفاقی حکومتوں نے یہ ذمہ داری اپنایا ہے۔ ہم نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک وفاقی انسٹیٹیوشن بنایا، اور وہ واحد ادارہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے تھرو وفاقی حکومت نے پیسہ پہنچایا عوام تک، لیکن وہ صرف پیسہ ہے جو BISP کے ریسیپینٹس کو ملے، جن کو ویسے ہی ملنا تھا، اور انہوں نے سب جمع کر کے ایک وقت میں دیا ہے۔ ہم نے اسی قسم کے ہمارا مطالبات APC کا، اپوزیشن کا APC سے وزیر اعلیٰ کے خط جو ہے وزیر اعظم کا، ہمارا مطالبات یہ تھا کہ ڈیلی ویج ان ارنرز کو جیسے آپ BISP میں پیسے دیتے ہو، اسی طریقے سے 15,000 to 17,000 آپ اس لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نیوزی لینڈ دیکھے یا امریکہ دیکھے، وفاقی حکومت کی طرف سے عوام تک چیکس پہنچے ہیں، اور اس سے وہ لاک ڈاؤن بھی زیادہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہم کوشش، جیسے میں نے کہا، یہ ریشنز کا اپنے طور پہ کوشش کیا، لیکن جو ایک ملک بھر میں افیکٹو اسٹریٹجی ہوگا وہ وفاقی چلا سکتا ہے۔ جو انسٹیٹیوشنز ریلیف پہنچا رہے ہیں عوام تک اس وقت، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا یوٹیلیٹی سٹورز ہے، جہاں یہ جو ویکلز ہے اس کام کو کرنے کے لیے کسی اور حکومت نے کوئی اور منصوبہ ہی نہیں دیا تاکہ ہم یہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ عوام کا جو وانٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور ہر جگہ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا وسائل کے اندازہ کر کے پلاننگ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اگر آپ نے گھر چلانا ہے،
آپ نے اس گھر کے لیے بجٹ بنانا ہے کہ میرا سال کا بجٹ کیا ہوگا, میرا مہینہ کا بجٹ کیا ہوگا. تو اس وقت جس پیسے کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں وہ صرف وہ پیسہ ہے جو ہمیں ویسے ہمارا سالانہ کام چلانے کے لیے, اس پہ جو میں کہتا ہوں کم ہے زیادہ ہے وہ آپ کر رکھتے ہیں, ہم اس پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. اب ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, لیکن بیکاز اس ایکسپونینشیل گروتھ کہ ہمیں ایکسپونینشلی اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام میں خرچ کرنا پڑے گا, اس کا جو پلاننگ ہے بہت مشکل ہے. اور اگر ہم نے اپنا وسائل کو پرائیورٹائز کرنا ہے تو میرا وسائل کا پرائیورٹی ہیلتھ کیئر کے نظام میں اضافہ کرنا, تاکہ غریب ہو یا امیر میں اپنی زندگی اور صحت بچا سکے. سندھ کا کوشش ہے کہ جو کرونا کا ٹریٹمنٹ ہے, چاہے وہ ٹیسٹ ہو یا آپ کا ہاسپٹل سٹے ہو یا خدا نہ خواستہ آئی سی یو, یہ باقی سب کچھ ہو, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو, سندھ حکومت وہ اس کو ویل فنڈ ہے. تو اس قسم کے سسٹم کو رکھنے کے لیے ہم نے اپنا وسائل کو بڑا کیئرفلی دیکھنا ہے. اس میں ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے جہاں حکومت بھی راشنز, جہاں فلاحی اداروں اور جہاں مخابرات رہا. اس وقت تک اس طریقے سے ہم نے 500,000 حکومت سندھ کی طرف سے فیملیز, 500,000 این جی او کی طرف سے اور 500,000 سے زیادہ یہ ہمارے جو امیر لوگ ہیں اور جنہوں نے اکٹھا کیا ان کی طرف سے کوآرڈینیشن یا جس طریقے سے وہ بچ سکتا تھا وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے. جو طریقہ کار یا پالیسی حکومت نے اپنایا تھا وہ یونین کاؤنسل میکنزم کے تھرو, جس میں نہ پیپلز پارٹی کے صرف لوگ نہیں ہیں, ہر جماعت کا ریپرزینٹیٹو ہے. تو اس طریقے سے یہ کوشش کیا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں ایک بہتر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ اگر ہم کہیں گے کہ صوبائی حکومتوں نے اکیلا اپنے وسائل سے ہیلتھ پہ خرچ کرنا ہے تو پھر صوبائی حکومتوں یہ دونوں کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کہیں کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو مدد کریں گے تو پھر آئی تھنک کہ ہم ایک بہتر یا ایک مور کمپریہنسو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہم اپنا ہیلتھ نظام میں اضافہ اور اس سائڈ کو بھی زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. بلال صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ ملک ایک جنگ کی کیفیت میں ہے اور کرونا کے خلاف وہ جنگ ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کی تاریخ میں جب بھی کوئی ایسے موقع ہوتے ہیں تو کچھ قوتیں آتی ہیں وہ مینیج کر لیتی ہیں. جس طرح اپنا سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا تھا, پھر سنجرانی صاحب کا جو نو کانفیڈنس موو ہوا تھا, پھر جس طرح آپ نے کہا تھا ایوان کے اندر کے سلیکٹڈ وزیر اعظم, تو وہ سلیکٹرز جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, وہ اس وقت کیوں نہیں چیزوں کو مینیج کر رہے, یا آپ کے خیال میں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ واٹ اباؤٹ سلیکٹرز؟ جی آئی تھنک کہ جو ہمیں لیسٹ جو انٹریکشن ہمارے ہوا ہے یا ہمارے صوبائی سطح پہ جو سپورٹ ملا ہے یا کوآرڈینیشن کہہ دے شروع دن سے, وہ بہت اچھا رہا ہے, بہت اچھا رہا ہے. جہاں ہمیں کراچی میں ہمیں ایکسپو سینٹر کی ضرورت ہے تو پھر ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. اگر ہمیں یہ نیوی بھی ہمیں اب ایک اور ایکسپو سینٹر کا ایک جگہ دے رہے ہیں, تو ایک یہ حوصلہ ہے کہ ہمت ہمیں دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے پاس یہ ہمیں سپورٹ اویلیبل ہے. آئی تھنک کہ جب بھی کنسنسس ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جنگ کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہوتا ہے. عام دنوں میں یا دوسری سے سیاست میں یا دوسری چیزوں میں ہم اسٹیبلشمنٹ اقتدار کے بعد تنقید بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاست تو کا جگہ نہیں ہے, لیکن جنگ تو ڈومین ہے. اس کے لیے کنسنسس ضروری ہے, اور یہ وفاقی سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کنسنسس بنائیں.
جب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس ملک کو چلائیں، اس وقت جب ہم نے ساتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا تھا، ہم نے نیشنل کنسنسس بنایا، وہ نیشنل کنسنسس بنا اور ہمارا پہلا وزیرستان میں آپریشن، پہلا کامیاب آپریشن، جس میں آئی ڈی پیز کچھ مہینوں میں جو لارجسٹ تعداد تھا انٹرنل موومنٹ آف پیپل ہمارے یہاں، آئی ڈی پیز کا جو سلسلہ ہم نے 3 مہینے کے اندر یہاں پہ واپس بھی بھیجا، وطن کارڈ کے تھرو ریشنز بھی پہنچائے تھے، اور ملٹری فرنٹ پہ وہ جنگ بھی بڑا افیکٹولی، نہ صرف فرنٹ لائن پہ، ٹرینچز پہ، لیکن ہر جگہ ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے ساتھ اور نیشنل یونٹی اور کنسنسس جب موجود ہے، آئی تھنک یو ہیو این افیکٹو اپروچ. نارتھ وزیرستان کا آپریشن، پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اس سے پہلے ہم نے اپنا کوشش کیا، اپنا کیپٹل سٹی میں ہم نے اپنا آپریشن شروع کیا تھا، پورا ملک میں ایک قسم کا مہم چلانا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف ہمیں عملی ایکشن لینا پڑے گا. اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اے پی سی ہوا، نیشنل کنسنسس بنا، اس نیشنل کنسنسس کے تحت ہم اس جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن تھا وہ ہم لڑے. تو اس کے لیے بھی کرونا کا وبا کے لیے پورا ریاست کو ایک پیج پہ ہونے کے لیے کنسنسس بننا چاہیے تھا، پہلے دن سے بننا چاہیے تھا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیشنل کنسنسس جو ہے وہ لیکنگ ہے. اس کا ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کا ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس فرنٹ پہ، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی قدم ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، اور اب چاہے یہ کرونا کا وبا ہو، خان صاحب وہ نیشنل کنسنسس بنانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اور جہاں تک ہمارا ملٹری کی بات ہے یا ہمارا فوج کی بات ہے، مدد کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور سپورٹ بھی اگر ضرورت پڑے لے سکتے ہیں. ہمارا میڈیکل کو بھی ہے. ہمارا دس از دا ٹائم جب ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے، اور ایک اگر نیشنل کنسنسس اور نیشنل کوآرڈینیشن کا جو ہمیں کمی محسوس ہو رہا ہے، وہ وفاقی جماعتوں کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ رول اپنائے. اور ابھی تک میرا کوئی اس فرنٹ پہ کمپلینٹ کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب، جب بھی سندھ کی وحدانیت، سندھ پروار ہوا، تو یہ بلاول بھٹو زرداری تھا جس نے نعرہ لگایا مرسوں مرسوں سندھ نہ رسوں. یہ وہی بلاول تھے جب خوش محمد شیدی کی مزار پر جب حاضری دینے گئے تو وہاں کے لوگ ہیں، وانکی وسی کے لوگ ہیں، میانی کے لوگ ہیں، وہ سارے سراؤنڈنگ کے لوگ نکل کے آ گئے اور بلاول پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ میں بھی اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. اب کچھ، کیونکہ جب سے یہ کرونا کے حوالے سے کچھ کام ہوا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی اچھے کام کیے جاتے ہیں، تو مختلف جو کبھی 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے، کبھی گورنر راج کی بات ہوتی ہے، کبھی اور کوئی بات ہوتی ہے. گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ کے ایک بیان کو بنا کے بیس اور تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ. یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فورم ایسا ہے کہ اس حوالے سے آپ کا واضح پیغام اس حوالے سے بھی آنا چاہیے، تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی اچھائی کے بغیر جو کوئی ایک چیز کو بہانہ بنا کے تنقید کرتے ہیں، تو ان کو بھی ایک جواب ملنا چاہیے. آئی تھنک اس پہ میرا جو بیانیہ ہے، میرا جو موقف ہے، وہ واضح ہے، وہ کلیئر ہے، اور وہ ان کمپرومائزنگ ہے. جو بیانات غلط طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں، میں اپنے آپ کا انسلٹ سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ایکسپلینیشن دوں. کس کو ایکسپلینیشن دوں؟
कौन मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? किस में ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल पूछे? वही लोग जिनका मैनिफेस्टो था कि हम जिनका मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, ये वही लोग जो मेरा सूबा का टुकड़ा टुकड़ा करके बांटना चाह रहे थे, वही लोग जो हुकूमत में होते हुए हर दिन कोई गलत आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मेरा कैपिटल के साथ क्या किया वो करें, मैं उनको क्यों जवाब दे? मेरा उनका जवाब देना बनता नहीं है। जो लोग ये सेंटेंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं बदनीयती के साथ इस्तेमाल करते हैं, हमारा इमोशंस के साथ खेलने के लिए, हमारा धरती के खिलाफ जो किरदार कशी होता है उसका कैंपेन का एक हिस्सा है। लेकिन जो इसके बारे में सवाल पूछ रही हैं वो भी बदनीयती से सवाल पूछ रहे हैं, आप नहीं लेकिन जो ये बदनीयती से सवाल पूछ रहे हैं, उनको पता है कि मेरा कोई बदनीयती नहीं है। उनका बदनीयती ये है कि इस वक्त जब मैं अपना अवाम का सेहत और जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी आप मेरे खिलाफ सियासी लड़े, इलेक्शन हम लड़ते लेंगे, आपको हरवाता रहूंगा, लेकिन इस वक्त जब आपने मेरे साथ शाना बिशाना खड़ा होके अपने अवाम के हुकूक, वसाइल, मुतालबात जो मैं दुनिया में सामने पेश कर, साथ खड़ा होने के बजाय इस किस्म की कैंपेन्स चलाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपका जो सवाल है वो बड़ा मेरिट का सवाल है। आपका बनता है कि आप ये सवाल मेरे सामने डाले ताकि मुझे भी मौका मिले क्लैरिफाई करने के लिए। मैंने ये कैंपेन मेरे नज़र से गुजरे, लेकिन मैं अपने आप का इंसल्ट समझता हूँ कि मैं इस किस्म के लोगों का जवाब भी दे दूँ जिनका पूरा सियासत इस बात पे मुनाफिकी करके करते हैं। पूरा उनका सियासत इस बात के है, तो उनका जवाब देना मैं समझता हूं मैं नहीं दूंगा, ना बनता। आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरा मौक़िफ़ अब क्लियर है, हमेशा क्लियर होना चाहिए और आगे जाके भी ऐसा ही रहे। बिलावल साहब, आपने वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया था, तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? और पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि सिंध में गवर्नर राज लागू होना चाहिए, तो ये क्या चक्कर क्या चल रहा है? वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा तो हम शुरू दिन से मांग रहे हैं। जब किसी के ना लेजिटिमेसी है, ना अहलियत है, ना मीशत चला सकता है, ना सियासत चला सकता है, ना सूबे वफाक को, कश्मीर को, तो फिर हम इस किस्म के मुतालबात करना चाहिए। इस वक्त मैंने जब कोरोना का वबा पाकिस्तान के सरजमीन पे पहुंचो, शुरू दिन से मैंने कहा वो हमारे लड़ाई अपनी जगह, वो आप समझो पुरानी बात हो गई। अब वज़ीर आज़म भी तू, वज़ीर सेहत भी तू, कदम बढ़ाए इमरान खान के साथ। उसका जवाब में मेरे अवाम का, मेरे सूबे का, मेरा वज़ीर का, मेरे वज़ीर आला का, मेरा अपना जिस तरीके से किरदार कशी हुआ वो आप सब ने देखा। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान के अवाम का सेहत का, पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी का, उनकी मुआशी सूरत को संभालना है, और उस कुर्सी में ये शख्स जो बैठा है उसका जिम्मेदारी बनता है। तो मैं अब इस्तीफा का मुतालबा नहीं कर रहा हूं। उस दिन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि आप कंटेनर से उठ रहे, वजीर आजम बन के काम कर। अगर वजीर आजम साहब को खुद का दिलचस्पी नहीं है वजीर आजम बनने में या वजीर आजम का काम करने में, तो फिर वो खुद अपने तौर पे इस्तीफा दे और किसी और को ये काम सौंपे, ताकि हम इस नेशनल क्राइसिस की सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस के फेज़ 1 को हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, फिर फेज़ 2, फेज़ 3 हिकमत अमली के हवाले से कुछ क्या बताया गया आपको? फेज़ 2 के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है? और दूसरा उसमें आप ये भी, जिस तरह आपने कहा कि 18वीं तरमीम की वजह से तो जो है वो हम जो बाहर के मुल्कों में जो कुछ हुआ कोरोना वायरस की वजह से, वो 18वीं तरमीम की वजह से यहाँ पे नहीं हुआ, या उस
18वीं तरमीम ने उस सिचुएशन से हमको बचाया, आपने ये कहा, वो किस तरह, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? और पहले जी one at a time, I'll forget. Phase one, कोरोना अच्छा, phase तो फेज 1 आप समझे कि जो अब तक जो मरहला जो हम ये अब मुकाबला कर रहे हैं वबा के लिए, ये हमें समझता हमारा पहला मरहला है. हमारा तैयारी चल रहा है कि हम अपना दूसरा मरहला क्या जो अनाउंसमेंट्स करें और उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसका लॉजिस्टिक्स है, उसका तैयारी चल रहा है. मैं समझता हूँ कि हमें अपना लॉकडाउन को और अपना जो भी हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कदम उठा रहे हैं उनको हमेशा अपने जो सर्कमस्टांसेस है उसके मुताबिक इफेक्टिव करना चाहिए. तो हम हर फेज में जो हमारे सूरत हाल है उनके मुताबिक चलेंगे. पहले फेज में हमें ना टेस्टिंग कैपेसिटी था, ना हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स था, ना हमने अपना वेंटिलेटर क्रिटिकल केयर बेड का कैपेसिटी को कोऑर्डिनेट किया और इजाफा किया. तो उस सूरत हाल में अगर अचानक सारे लोग बीमार हो जाते तो मेरा बहुत खतरनाक सूरत हाल हमारे सामने पेश हो रहा था. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जल्दी तहफ़्फ़ुज़ के जो स्टेप्स है वो उठाए थे. बाकी मुल्क ने काफ़ी फॉलो भी किया हमारे ही कदम को. उसकी वजह से आज तक पाकिस्तान ना वुहान, ना इटली, ना इस किस्म के जो सिचुएशन है वो आज तक अब तक हम वो नहीं बने. और 18वीं तरमीम का मैं इसलिए जिक्र कर रहा था कि हमने चाहा और वैसे उसूलन ऐसे होना चाहिए थे कि शुरू दिन से वज़ीर आज़म ये लीड लेता और सारे सूबे को एक पेज पे करके मजबूर होके हमने खुद ये तहफ़्फ़ुज़ के कदम अपनाए थे. खुद हम अपने टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा कर रहे हैं, खुद हम हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा कर रहे हैं, खुद मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहा हूँ, खुद हम ये सब. तो अगर 18वीं तरमीम नहीं होता, 7th NFC अवार्ड नहीं होता, हम 90s के या 90s का क्या 2000s का आइन पे चल रहे होते तो फिर खुदा ना खास्ता आज क्या 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 सूरत हाल होता. तो आज भी मैं समझता हूँ कि ये हमारा नहीं, ये सिंध का अवाम सबको आपकी कुर्बानी की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से ना सिर्फ अपने आप को बचा दिया, अपने पूरा मुल्क को बचा दिया. तो ये हमारा पहला फेज था. अब हम अपना दूसरा मरहला के लिए तैयारी करें जिसमें मुझे ज्यादा तावन की जरूरत होगा, ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगा. क्या है प्लान? उसमें जब मैं बताऊं, हम काम कर रहे हैं, मुझे पता भी है उसका, और हम उसमें, लेकिन मैं मुल्क के सामने आपके बंद करने जा रहे हैं, कुछ बताएं ताकि हम भी आपके साथ तैयारी कर लें फेज 2 की. नहीं बंद, हम देखो जब तक ये हमें ये वायरस का मुकाबला तो करना ही करना पड़ेगा और हमें अपना इस वायरस के फैलाव को जितना हम आहिस्ता कर सकते करना पड़ेगा. और जो हमारा हॉस्पिटल का कैपेसिटी है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा. तो इस वक्त अगर हमारा हॉस्पिटल कैपेसिटी 12 to 20% पे है, 20% पे शायद है, तो हमारा 20% कैपेसिटी के मुताबिक जो पॉलिसी है वो फेज 2 का होगा. इस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता मेरा हॉस्पिटल का कैपेसिटी 60-70% पे हो जाता है तो उस फेज का वो एक दूसरा लॉजिस्टिक, ये एक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, सियासी नहीं. और हमारा कोशिश ही होगा कि हम जितना इफेक्टिवली अवाम का सेहत और ज़िंदगी बचा सके हम लोग. बिलावल साहब बात जी जारी रखते हैं. नाज़रीन हिकु नंढो ब्रेक था वठूं. ब्रेक खां पोइ जेको ॻाल्हि जो आख़िरी हिसो हूंदो उहो बिलावल साहब सां कंदासीं. कुझु अहम सवाल आहिनि, काफ़ी दोस्त पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन सवाल बि आहिनि, बिलावल साहब खां पुछूं था ऐं हिकु नंढे ब्रेक खां पोइ.
प्रोग्राम में वेरोबियर बलिका। बिलावल साहब, अभी जो हाल ही में जो सूरत हाल बनी है कि लोकस्ट का इशू बहुत बड़ा इशू है और वो तो शायद ग्लोबल भी बन रहा है, और हमारे मुल्क में और बिलखुसूस सिंध में तो ये जो लोकस्ट का मामला है उसने पहले भी बड़ा नुकसान किया। तो उस सिलसिले में आप की हुकूमत ने क्या किया है, एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि हमें ख़दशा है कि जो हुकूमत सिंध ने महकमा खुराक ने जो अपना टारगेट फ़िक्स किया था गंदम की ख़रीदारी का, उस हवाले से जो फिगर्स सामने आई हैं तो 40% तक बमुश्किल ख़रीदारी मुकम्मल हो सकी है। जो हदफ मुकर्रर किया गया था तकरीबन कोई 14 लाख टन हदफ मुकर्रर किया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के इस कोरोना से तो हम बच जाएं, फिर हम एक और बहरान में कूद पड़ें कि भाई गंदम भी नहीं है, आटा भी नहीं। सिक्योरिटी इस वक्त ना सिर्फ सिंध पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में जहाँ ये कोरोना का वबा का मुकाबला कर रही हैं वो अपना फूड सिक्योरिटी को देख रहे हैं, बिकॉज इसका इम्पैक्ट रहा है हर जगह। और हमारा भी मुतालबा रहा है पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में, कि वफाकी हुकूमत, उनका वजारत है, वफाकी वजारत है फूड सिक्योरिटी का, ये किसी सूबा पे नहीं डाल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी पे ये मेहनत करें। वैसे जहाँ तक लोकस का इशू है, इस इशू के पीछे हम पिछले साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि वफाकी हुकूमत वो रोल अदा करे जो उसका जिम्मेदारी है। लेकिन उस वक्त भी बजट, पिछले साल का बजट सेशन में सरदार अख्तर महंगूस साहब ने, सदर जरदारी साहब ने, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लोकस का इशू वफाक के सामने समझाने की कोशिश की कि हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एरियल स्प्रे का बंदोबस्त नहीं करते हो तो इसका जो खतरा है अब सबके सामने है। हमारे बातों को नहीं सुनेंगे, ना सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध, ये इशू पूरा मुल्क में फैला था। और उस वक्त फिर हमने अपने फोरम्स के थ्रू जब वज़ीर आज़म के साथ एंगेज किया, मैंने कहा देखो पिछले साल ये नहीं हुआ, ये फिर से आ रहे हैं, और जो उसके लिए हमें वफाक की ये रोल अपना आपको अदा करना पड़ेगा। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में ये लोकस का इशू आया, फौरन शहीद बीबी ने ईरान से, यूएई से प्लेन्स मंगवा के उनको शुरू में मरवा दिया। हमेशा हम अपने ज़राअत को, अपने फार्मर्स को, अपना फूड सिक्योरिटी को, फूड सप्लाई को बड़ा अहमियत देते हैं। और ये भी तब भी पिछले एक साल पहले भी ये ज़रूरत था कि हमें एरियल पे की ज़रूरत। अब मार्च में वज़ीर आला और वज़ीर वफाक और सिंध के दरमियान इस पे कॉन्वर्सेशन भी रहा है, और हमें वादा किया गया था कि अप्रैल 1 तक वफाक एरियल स्प्रे भी करेगी। अनफॉर्चुनेटली वो एरियल स्प्रे जो है वो अप्रैल 1 पे शुरू नहीं हुआ। हमने ये खत्स भी लिखे, मुतालबात भी उनके सामने रखे हैं, यहाँ तक कि मुझे बताया गया था कि NDMA और वफाक कोरोना का मुकाबला करने में वो सुस्त रवि था, दे वर लेट, इसलिए वो लोकस पे तवज्जो दे रहे थे। तो अगर लोकस पे तवज्जो दे रहे थे, उनका प्लान कहाँ गया, उनका नेशनल एक्शन प्लान कहाँ गया, उनका अमली इक़दामात कहाँ गए, ये अब लड़काना का जो सिचुएशन है, और ये तो हर जगह फैल सकता है और हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ तक वीट प्रोक्योरमेंट की बात है, मैंने ये नंबर्स का नहीं सुना है, मैं पूछता हूँ। आई डोंट नो अगर कोई मुश्किलात का सामना हुकूमत को करना पड़ रहा है इस सिलसिले में, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस साल सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो वीट प्रोक्योरमेंट भी करेंगे, और एक बहुत ज़रूरी स्टेप है अपना फूड सिक्योरिटी के लिए। बिलावल साहब, जिस तरह सिंध हुकूमत की कोरोना के ख़िलाफ़
ایفرٹس پہ بہت بڑی اپریسیشن بھی ہو رہی ہے. وہاں پہ ایک دو نقطے ایسے ہیں جن پہ کافی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے اور شاید وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہو کہ یہ جو ایفرٹس ہیں کرونا کے خلاف وہ اکراس دا سندھ نظر نہیں آتی. ابھی تک آج جب ہم بیٹھے ہیں تو ابھی تک صرف سندھ کے 2 ڈویژنس کے اندر ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہے، کراچی اور حیدرآباد میں. باقی سندھ کے 4 ڈویژنس جو ہیں وہاں پہ کوئی ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے. اور جو ایفرٹس ہو رہے ہیں ہمارے کہ آئسولیشن سینٹرز اور یہ جس طرح ایکسپو کے اندر یا ایئر فورس کے جو کل اپنا وہ ہوا ہے اپنا میوزیم کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں، اس طرح کی ایفرٹس ہمیں اپنا دوسرے ڈویژنس کے اندر اس طرح کی وہ ایمرجنسی نظر نہیں آتی جتنی ہمیں یہاں نظر آتی ہے. تو سندھ کے باقی ڈویژنس کے اندر جب ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو ہمیں کیسز کا پتہ بھی نہیں چل رہا نا. Thank you so much for your question. It's very important you ask me your question. Because میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. I mean نیک نیتی کے ساتھ ہوتا ہے اور نیتی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو بالکل ہمارا جو ٹیسٹنگ لیبس ہے جس پہ یہ PCR کرونا کا ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اب تک صرف کراچی اور حیدرآباد میں ہے. اور وہ اس لیے کہ آپ کا ہم نے جب یہ شروع کیا سندھ حکومت کا کیپیسٹی تھا کہ ہم 80 ٹیسٹ ڈے کر سکتے تھے. اب شکر الحمدللہ ہمارا 6000% ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہوا اور سندھ حکومت تقریباً 5000 ٹیسٹ ڈے کر سکتے ہیں. آپ کو وہ لیبس جہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا سرٹن سٹینڈرڈ رکھنا پڑتا ہے. اس لیے خدا نہ خواستہ اگر آپ وہ سٹینڈرڈ نہیں رکھتے ہو تو وہ وائرس اس لیب سے پھیل سکتا ہے. ہمارا کوشش اس میں رہا ہے اور ہمارا ریزلٹ اسپیک فار اٹ سیلف کہ ہر صوبہ سے سندھ کا ٹیسٹنگ زیادہ، سندھ کا کیپیسٹی بھی زیادہ اور سندھ ٹیسٹ بھی زیادہ کر رہا ہے. نہ صرف ہر صوبہ سے لیکن پر کیپٹا ہم بھارت کو بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ابھی تک کراچی اور حیدرآباد میں یہ لیبس بنے ہیں. تھینک یو. ہاں کراچی اور حیدرآباد میں یہ لیبس چل رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتہ لڑکانہ اور گمبت میں خیرپور میں ہمارا لیبس کام کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی تھوڑی دیر بعد سکھر میں. آپ کا ہر ڈسٹرکٹ میں وہ لیب ہونا از ناٹ پریکٹیکل نو از اٹ نیسیسری. لیکن ہم جتنا زیادہ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اتنے ہی بیٹر. ڈویژنس کی بات کی ڈسٹرکٹ کی نہیں کی. ہر ڈویژن میں لیکن یہ جو آپ کا لیبس ہے اور یہ لیب سندھ حکومت نے سیٹ اپ کیا ہے. 90% ٹیسٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کے اپنے وسائل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وفاقی حکومت نے یہ جب شروع ہوا ان کے گورنر نے اعلان کیا کہ 2 لیبس ہمیں دیں گے. آج تک ایک لیب بھی نہیں ملا. ہمیں نہ دے اگر آپ نے ہمیں مدد نہیں کرنا ہے. ہم الحمدللہ 5000 پہ پہنچے ہیں. اگر وفاق ہمیں مدد کر رہا ہوتا تو 10,000 پہ پہنچ جاتے جو کہ ایک بہت اچھا فگر ہوتا. لیکن انشاءاللہ مسلسل محنت کر کے ہم یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کریں گے اور وفاق کو ہر صوبہ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اس وقت پختونخوا کی حکومت سب سے کم ٹیسٹ کر رہی ہے. باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے کم ٹیسٹ کر رہے ہیں. پر کیپٹا سب سے کم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کا ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ پختونخوا میں سب سے زیادہ مورٹیلٹی ریٹ ہے, سب سے زیادہ اس کا اضافہ ہو رہا ہے. تو وفاق میں نہیں سمجھتا ہوں. انہوں نے بھی اپنا شروع میں ان کا کم ٹیسٹنگ کیپیسٹی پختونخوا کا تھا اور اب وہ 1000 یا ایسے کچھ پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن وفاقی حکومت کی مدد کے بغیر یہ لیبس اور یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ اکیلا نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہمیں وہ وفاق سے مدد ملنا چاہیے جو ہمارا حق تھا. جہاں تک جیوگرافیکل لوکیشنز ہیں
अब ऑब्वियसली फोकस करेंगे उन हॉटस्पॉट्स पे जहां वो वायरस हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वक्त हमारा सूबा में कराची इज द मेन हॉटस्पॉट और हमारा उसके मुताबिक हमें ज़रूर चलना पड़ेगा। टेस्ट्स का लैब्स भी हम हैदराबाद में और सखर में और लाड़काना में और गंबट में बना रहे हैं, उससे मदद होगा। अगर हमारा लैब सिर्फ हैदराबाद में और कराची में भी होता और बाकी जगह से हमारा टेस्ट पहुंच रहे होते और वहाँ हो रहे होते, वो भी सही होता। लेकिन हम सखर और फेजेस में हर जगह इंशाल्लाह जहाँ आप क्वालिटी रख सकते हो, जहाँ वो पोजीशन रख सकते हो, नहीं रख सकते तो हम नहीं करेंगे। वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को हम आइडेंटिफाई करके वहाँ ये टेस्टिंग भी हो सकता है, वहाँ भी अपना क्रिटिकल केयर जो पेशेंट्स हैं उनका ख्याल रखा जा सकता है। हमने अपना महदूद वसाइल से महदूद एंड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं हम उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका लॉजिस्टिक्स में, उसका कोऑर्डिनेशन में, उसका मैनेजमेंट में हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा और आगे जाके जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिलावल साहब, पहले सवाल के तसलसल को इसमें ज़मीनी सवाल पूछूंगा कि पीटीआई की जानिब से 18वीं तरमीम के ख़ात्मे के हवाले से बातें की जाती हैं, क्या जिनको आप सिलेक्टर्स कहते हैं उनकी जानिब से कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई कोशिश, कोई ऐसी सामने आई है 18वीं तरमीम के ख़ात्मे के हवाले से? क्या अगर कोशिश जिस कुव्वत की जानिब से भी या पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से या पीटीआई की सरकार की जानिब से कोशिश की जाती है तो पीपल्स पार्टी का लाहेमल क्या होगा? पीटीआई 18वीं तरमीम पे हाथ नहीं लगा सकते हैं, इतने ना हिम्मत है, ना दम है, ना हम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट में 18वीं तरमीम के बारे में एक गलतफहमी है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी जो ना अपना रिसोर्सेज, ना अपना ताकत, ना अपना पर्क्स यूज़ करना चाहते हैं, वो गलत ब्रीफिंग्स, गलत रिपोर्ट्स और गलत तरीके से एक मुसलसल एक कैंपेन पहले दिन से चल रहा होता है, जहाँ सारे वो इस्लामाबाद के थिंक टैंक्स में और यूनिवर्सिटीज़ में इन बाबूज ने एक मुहिम चलाया है जिसने 18वीं तरमीम को गलत रंग दिया है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को वफाक को 18वीं तरमीम ने ज़्यादा मजबूत करवाया है, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हम सारे स्टेक होल्डर्स को इस बात को समझाने की जो कोशिश है ये करने को तैयार है। हम समझते हैं कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और ये गलतफहमियाँ जहाँ भी होंगे इनको दूर कर सकते हैं। मसलन एक बड़ा फैशनेबल है ये कहना, ये 18वीं तरमीम की वजह से हम तो बैंकक्रप्ट हो रही है, बात नहीं चल सकता। लेकिन हकायक ये है कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पास होते हुए हमने एग्री किया कि ना सिर्फ सूबाई हुकूमत लेकिन बाकी हुकूमत अपना रेवेन्यू और टैक्स कैपेसिटी का इजाफा करेंगे। जहाँ सारे सूबाई हुकूमतों का बड़ा ड्रास्टिक इजाफा हुआ है वहाँ वफाकी हुकूमत का इजाफा नहीं हुआ। सालों साल सिंध हुकूमत अपना टैक्स रेवेन्यू का टारगेट्स ना सिर्फ मीट करते हैं, कभी कभार सुपरसीड करते हैं, एक साल में नहीं। वफाकी हुकूमत सालों साल अपने टैक्स टारगेट्स को तो मीट ही नहीं करते हैं और हम तो अब शुरू हुए हैं। रेवोल्यूशन का कैपेसिटी बिल्डिंग में तो टाइम लगता है। 2008 to 2013 हमें लगा कि ये कानून बना के पास करके शुरू करें करो, फिर 2015 तक वो थोड़ा वो प्रैक्टिकली जिस तरीके से ट्रांसफ़र होना चाहिए थी चीज़ें वो होना चाहिए था। 15% ऑफ GDP तक हमने अपना टैक्स का जो रेशियो है वो बढ़ाना था, अभी तक वो पाका 11% है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं ये एड्रेस हो सकते हैं कि अगर सूबाई हुकूमत का जो टैक्स कलेक्शन का इजाफा है
وہ اس پہ بھی ہم کام کریں, اس پہ بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے, لیکن ہمارا وفاق کا بھی کیپیسٹی میں اضافہ کرنا کی ضرورت ہے, جو کہ نہیں ہو رہا ہے, اور ہمارا لوکل باڈی انفراسٹرکچر ملک بھر میں ان کا ریونیو جنریشن کا کیپیسٹی میں بھی اضافہ کرنا ہے. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں, اور وہ ایسے نہیں ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹلی جان بوجھ کے مسلسل, جب سے یہ ایک تو یہ آئین پاس ہی نہیں ہونا تھا, یہ ڈیولوشن کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اور جب یہ ہونا شروع ہو گیا تو ایک مہم جس کا یہ غلط بریفنگز اور غلط امپریشنز اور غلط, یہ میڈیا کو کچھ لوگوں کو بھی غلط امپریشن ہے, یہ جوڈیشری میں بھی کچھ لوگوں کو غلط امپریشن ہے, اینڈ ان کو صرف یہ میں سمجھتا ہوں یہ سمجھانے کی بات ہے کہ اس سے ہمارا ملک زیادہ مضبوط ہوا ہے, ہمارا فیڈریشن زیادہ مضبوط ہوا ہے. وہ ہمارا صحت کا نظام پہ تنقید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر وفاق چلا رہا ہوتا پتہ نہیں ہم کہاں ہو جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولوشن کے بعد سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ ہاسپٹل باقی صوبوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی یہ صرف اس لیے پتہ چلا کہ ہم کرونا کا وبا میں اپنا ہاسپٹل بیڈز گن رہے ہیں, اپنے آئی سی یو بیڈز گن رہے ہیں اور باقی سب چیزیں گن رہے ہیں, لیکن پاکستان میں آن ایوریج آپ کا نیشنل جو ہاسپٹل بیڈ ٹو پاپولیشن ریشیو ہے, آپ کا نیشنل ریشیو 0.6 بیڈز کا پر تھاؤزنڈ ہے, 0.6 بیڈز کا ہے, اور سندھ کا 0.8 بیڈز کا ہے. وہ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس پچھلے 10 سال سے وہ ریسورسز, وہ وسائل تھے کہ ہم یہ پیسہ ہیلتھ پہ خرچ کریں, تعلیم پہ خرچ کریں, برا بلا وہ آپ سب کہیں گے, لیکن ان لائک پریکٹیکل نمبرز کا ٹرم ایز اپوز ٹو ہمارا ڈیتھ سروسنگ اور دوسرے جو خرچے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو طاقت ملتے ہیں, اس غلط فہمی کو ہم سب کو دور کرنا چاہیے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں, میڈیا میں, جہاں سے ہمیں اس غلط فہمی سے, بیکاز اٹس جسٹ رانگ, حقائق میں مبنی نہیں ہے. اس سے پاکستان کو طاقت ملا ہے, پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کی فائنانسز کو, اور ہم مزید طاقت ہو. اچھا بلاول صاحب, کرونا وبا سے جہاں سے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں, ان میں سے تعلیم پر بڑا خراب اثر پڑا ہے. پہلے ہی سندھ کی تعلیم آپ دیکھیں 2008 میں کیا تھی, 12 میں کیا تھی, 15 میں کیا تھی, اسکولس بند, اور سندھ گورنمنٹ میں منسٹرس ایجوکیشن کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, سیکریٹریز تو وہ بھی بہت سارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, جن پر سب لوگ سندھ کے جو سول سوسائٹی وہ تنقید بھی کرتی ہے کہ پرماننٹ سندھ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. ساری دنیا میں نمبر 1 پرائیورٹی ایجوکیشن کو دی جاتی ہے. اب جب یہ وبا آئی ہے تو وہاں میں بھی اسکولس کھل گئے ہیں, ساری دنیا آن لائن پہ چلی جا رہی ہے ایجوکیشن پر. تو سندھ حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ جون جولائی میں تو مجھے نہیں لگتا جب سچویشن بڑھ رہی ہے تو کہ اسکول کھولیں گے, بچوں کے ایگزام نہیں ہوئے, اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ دو سوال ہے. ایک تو اوبیسلی ہاں, پاکستان میں وزیر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اور بیوروکریٹس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, نہ صرف میں سمجھتا ہوں سندھ میں لیکن پاکستان بھر میں. ہمارا ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور جس طریقے سے میں نے آتے ہوئے ہیلتھ پہ فوکس کیا, میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی طریقے ایجوکیشن پہ فوکس کریں تاکہ ہم جیسے وہ ریزلٹس دکھا سکیں, یہاں بھی میں وہ ریزلٹس دکھا سکوں. بہت سی مشکلات ہیں, بہت سے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کرونا کا امپیکٹ رہا ہے تعلیم پہ, یہ تو دنیا بھر میں ایک امپیکٹ رہا ہے, اور کچھ علاقوں میں اوبیسلی جن کا کیپیسٹی ہے آن لائن لرننگ کا وہ تو چلا رہے ہیں, لیکن دیٹس اوبیسلی منصفانہ یا جس سے ہر کسی کو وہ ایکسیس نہیں ہے. کرونا کا وبا نے ہمیں آئی تھنک یہ اپرچونٹی, اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم اب جو جس طریقے سے پہلے دنیا کو دیکھتے تھے
اور جو اب دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا فرق ہونا پڑے گا. جو ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ صحت، ہیلتھ کیئر ایک انسانی حق ہے. ہمیں آپ کو اگر آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہیں ہو اس کا یہ نہیں مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کو علاج نہیں ملے. تو ہمارا پورا کوشش اس پہ ہے کہ جیسے بھی ہو کیسے بھی ہو مفت علاج کی سہولیات عوام تک ہم فراہم کریں. اب یہ کرونا کا وبا نے اس کو سب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر آپ کا جتنا بھی اچھا ہو، جب تک آپ کا مفت صحت کا نظام جو ایکسیسیبل ہو، زیادہ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہو، تو آپ عام بیماریوں تو کیا اس قسم کی صورتحال میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ویسے ہی یہ جو انٹرنیٹ کا فیسلٹی ہے یہ ایک قسم کا انفراسٹرکچر ہے ماڈرن دنیا کا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہ جانتی تھی. شہید بیوی وہ پہلی اس ملک کی وزیر اعظم تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے وہ کیبلز لگائے تھے تاکہ ہمیں اس قسم کے فیسلٹی ملے. لیکن ہم نے اس انفراسٹرکچر میں جیسے بیوی پہلے انویسٹ کرتی تھی، ہمیں بھی ایسی ایڈوانس میں انویسٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کا حق ہے. کاش اگر آج ہم ایون انٹرنیٹ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرتے اور پورا صوبہ میں ہمارا دیہاتوں میں بھی اس قسم کا ایکسیس ہوتا تو اس قسم کا ماحول میں بھی ہم ایٹ ہوم یہ لرننگ کر سکتے تھے. آج بھی جو وزیر اعظم نے یہ پی ٹی وی پہ اعلان کیا ہے، بی بی کے وقت میں ہم پی ٹی وی میں ایجوکیشن ہی کرتے تھے. اب ہمارا جو کریکولم ہے، جو طریقہ کار ہے کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں، اس کا کوالٹی کیا ہے، اس پہ بہت فوکس کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم نہ صرف انفراسٹرکچر، میں جانتا ہوں کہ تنقید تو ہمیں سوشل میڈیا پہ ہو یا الیکٹرل ہر جگہ وہ زیادہ تر انفراسٹرکچر بیسڈ ہوتا ہے. انفراسٹرکچر پہ ہم کام کریں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سکھا رہے ہو. زبردست اسکول یا برا اسکول، بلڈنگ خراب ہو یا اچھا ہو، جو کوالٹی کیا اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں نا، وہ کوالٹی پہ ہم نے اضافہ کرنا ہے. یہ ہمارا خواہش ہے، یہ ہمارا کوشش ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وبا سے نکل کے نہ صرف ہمارا اینڈیمک جو مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش، لیکن یہ جو دوسرے چیلنجز ہیں. بہت شکریہ بلاول صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس سارے گفتگو کے لیے. ہم سارے مختلف جو سندھی میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے اینکرز ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہوپ فلی مستقبل میں بھی ہم اس طرح کے آپ ہمارے لیے ٹائم نکالیں گے. اور بہت ساری باتیں لیکن ٹائم کم ہے تو کچھ سوالات اگین دوبارہ سے پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن گفتگو تاں ॿुधी بلاول بھٹو ज़रदारी صاحب जी. असां कोशिशि कई समूरनि दोस्तनि त जेके हिन वक़्तु कोरोना वायरस जे हवाले सां जेका सॼी सूरत हाल आहे, अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे, या मुल्क जी मजमूई जेका सियासी सूरत हाल आहे, सिंध हुकूमत जी परफॉर्मेंस आहे, उन ते असां बिलावल साहिब सां गुफ़्तगू कयूं. फ़िलहालु इन मुलाक़ात मां ॾिना इजाज़त. अल्लाह निगहबान.